الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درس قرآن میں قرآن پاک کے اصول ہم نے شروع کیے تھے، اور اس کے شروع میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہم نے اپنے اصول قرآن 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کی تمہید ہے، دوسرے نمبر پر 3 مقاصد، اور آخر میں ایک تتمہ۔ مقدمے کا بیان ہم نے شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ 7 باتیں ہیں، جن میں سے 6 باتیں ذکر ہو چکی ہیں، اور آج 7ویں بات کا ہم ذکر کریں گے۔ تو 7ویں بات ہے قرآن کے حقوق۔ قرآن کے ہم پر بہت سے حقوق ہیں، جن میں سے چند حقوق ہم یہاں پہ ذکر کریں گے۔ تو پہلا حق ہے قرآن پاک کا کہ قرآن کریم پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سورۃ البقرہ 41 نمبر آیت ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، یعنی تورات، انجیل۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ اس کے پہلے انکار کرنے والے۔ تو قرآن کریم پر ایمان اس طرح لانے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جسے جبرائیل امین لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سکھایا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا خود سے تکلم فرمایا ہے، لیکن ہمیں اس تکلم کی کیفیت معلوم نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلام اللہ تعالیٰ سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے یہ کلام سنا، اور پھر رسول اللہ نے یہ کلام لوگوں کو پڑھ کر سنایا، اور پھر لوگوں نے ایک دوسرے کو پہنچایا۔ تو اسی طرح تواتر کے ساتھ یہ کلام ہم تک پہنچا۔ پھر ایک عقیدہ قرآن پاک کے بارے میں یہ ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ کلام مخلوق نہیں ہے، جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم حروف ہیں، کلمات ہیں، جملے ہیں، آیتیں ہیں اور صورتیں ہیں۔ یہ الفاظ اور معانی کا مجموعہ ہے جو کہ سنا جاتا ہے، حتی یسمع کلام اللہ۔ اس کی تفصیل عقیدے کی کتابوں میں موجود ہے، جیسا کہ شرح العقیدہ الطحاویہ لابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، اس کتاب کے صفحہ نمبر 179 میں، اور شرح العقیدہ لصالح ابن عبد العزیز صفحہ نمبر 339 میں ہے۔ تو یہ عقائد قرآن پاک کے بارے میں عقیدے کی کتابوں میں موجود ہے۔ بہرحال قرآن پاک کا پہلا حق ہے اس پر ایمان لانا۔ دوسرا حق قرآن پاک کا ہے اس کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کا حکم فرماتے ہیں، جیسا کہ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کرو اس کتاب کی جو کہ وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، اور نماز قائم کریں، سورۃ العنکبوت 45۔ اسی طرح فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت سورۃ العلق کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، وہ رب کہ جس نے پیدا کیا۔ اسی طرح سورۃ المزمل 20 نمبر آیت میں فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن۔ پھر جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کا حق ادا کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، مومنین وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، وہ پڑھتے ہیں اس کتاب کو حق تلاوتہ، ایسی تلاوت کے ساتھ جو اس کا حق ہے۔ کتاب کی تلاوت کا، قرآن پاک کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ تو اس حق کے ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو تجوید کے قواعد کے ساتھ، قواعد کے مطابق صحیح الفاظ ادا کر کے پڑھا جائے، ایک حق ادا کرنے کا طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت پابندی سے کی جائے، اور روزانہ قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کیا جائے، اور اسے اپنی عادت اور وظیفہ بنا لیا جائے۔
پھر عادت اور وظیفہ بنانے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ روزانہ اس کا کچھ حصہ اپنے اوپر انسان لازم کر لے اور پابندی کے ساتھ اسے پڑھے اور اس پر دوام اختیار کرے، اور وظیفے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قیام اللیل میں یعنی تہجد میں قرآن پاک کو پڑھے اور اس میں لمبی لمبی قرأت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ قرآن پاک کا دوسرا حق ہو گیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تیسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس میں انسان تدبر کرے اور تفکر کرے اور پڑھنے میں جلدی نہ کرے، یعنی تدبر اور تفکر کے ساتھ فکر کر کے غور کے ساتھ اس کی تلاوت کرے اور اس کے معنی میں غور کرے۔ جلدی جلدی اس طرح پڑھنا کہ بس اپنے اوپر سے اس کا بوجھ ہٹانا اور بس بغیر سوچے سمجھے اس کو پڑھنا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح بیان کی اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے آیات قرآن پاک کی، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم لوگ اس میں تفکر کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم نے تفصیل سے بیان کی آیات ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ یونس 24 نمبر آیت ہے یہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ 114 میں فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ، جلدی نہ کرو قرآن پاک پڑھنے میں۔ اسی طرح سورہ قیامہ میں فرمایا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اور سورہ مزمل میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ تو یہ قرآن پاک کا تیسرا حق ہوا کہ قرآن پاک کو غور و فکر کر کے سوچ و فکر کر کے سمجھ کے انسان پڑھے، جلدی نہ کرے اس میں۔ چوتھا حق یہ ہوا کہ قرآن پاک کی تعلیم، تبلیغ، بیان، تو یہ چوتھا حق ہے، یعنی لوگوں کو قرآن پاک سمجھائے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بیان میں قرآن کریم میں 4 جگہ یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سمجھانے کے لیے اور قرآن پاک کو بیان کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ سورہ بقرہ میں 129 نمبر آیت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب بھیجیے ان میں ایک ایسا رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک جو کہ پڑھے ان پر آپ کی آیات، یعنی انہیں آپ کی آیات پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کا درس دے، کتاب سمجھائے، والحکمت، اور حکمت کی باتیں ان کو سمجھ کی باتیں سمجھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرے ان کو بری عادتوں سے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اسی طرح فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک ایسا رسول تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو کہ پڑھتا ہے تم پر آیات ہماری، یعنی تمہیں ہماری آیات پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے بری عادات سے، ویعلمکم الکتابہ، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، سمجھ کی باتیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھاتا ہے تمہیں وہ کچھ جو کہ تمہیں معلوم نہیں تھا۔ تو سورہ بقرہ 151 نمبر آیت۔ پھر آل عمران 64 نمبر آیت میں 64 میں فرمایا قُلْ یا اہل کتاب، آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی اہل کتاب سے، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو کہ برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ وہ کیا بات ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں بات کریں گے مگر ایک اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہیں شریک کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچائیں آپ وہ کتاب انزلہ جو نازل کی گئی ہے، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ بہرحال ان آیات میں قرآن پاک کا ایک حق بیان ہوا ہے، یعنی قرآن پاک کی تعلیم و تبلیغ اور قرآن پاک کو بیان کرنا۔ پانچواں حق ہے قرآن پاک کو خاموشی سے سننا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو قرآن پاک کے لیے استماع کرو۔ استماع کہتے ہیں خاموش ہو کر کان لگا کر سننے کو، تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو خاموش بھی رہا جائے اور توجہ سے سنا جائے۔ تو قرآن پاک کا استماع کرنا چاہیے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے۔
وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو پانچواں حق قرآن پاک کا خاموشی سے اس کو سننا۔ چھٹا حق قرآن پاک کا ہے اعتصام اور تمسک، یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن پاک کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی فرمایا ہے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں 103 نمبر آیت میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اعتصام کرو یعنی مضبوطی سے پکڑو بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد یہاں پہ قرآن پاک ہے، جمیعاً سب مل کے، ولا تفرقوا اور تفرقہ نہ ڈالو، پھوٹ نہ ڈالو، اپنے درمیان اختلافات نہ کرو۔ تو غلام مسلمانوں کو یہ حکم ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے اتفاق آتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے یہ بیان کیا، قرآن پاک اتفاق کا ذریعہ ہے۔ جب قرآن پاک پہ عمل ہوگا تو سب کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس قرآن پاک کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب مانیں گے، تو اختلاف کی جڑی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف 43 نمبر آیت میں فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، مضبوط پکڑیے اس وحی کو جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، یعنی قرآن پاک کو مضبوط پکڑیے، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اس کے بعد ساتواں حق ہے قرآن پاک کا، قرآن پاک کی تابعداری اور اس پر عمل۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تابعداری کرو اس کتاب کی جو نازل کی گئی تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اسی طرح فرمایا سورۃ الانعام میں 106 نمبر آیت اتبع ما اوحی الیک من ربک، تابعداری کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام 155 میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کتاب کی تابعداری کیجئے، یعنی قرآن کے اوامر پر عمل کرنا اور اس کی نواہی سے بچنا، یہ قرآن پاک کا حکم ہے اور یہ قرآن پاک کا ایک حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک وعلیک، یعنی قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے، یعنی قرآن پر عمل کیا تو یہ تمہارے لیے حجت بنے گی، یعنی تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ سفارش کرتا ہے قرآن پاک، حدیث میں آتا ہے۔ یا اگر قرآن پاک کی مخالفت کی تو یہ قرآن پاک تمہارے خلاف حجت بن جائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، کہ ہم نے قرآن پاک کو سیکھا اور علم اور عمل دونوں کو ایک ساتھ سیکھا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو جو سیکھا تو صرف اس کا علم حاصل نہیں کیا بلکہ اس پر عمل کرنا بھی سیکھا، تو علم اور عمل دونوں ساتھ کیا۔ تو یہ ساتواں حق تھا قرآن پاک کی تابعداری اور اس پر عمل۔ آٹھواں حق ہے قرآن پاک کا قرآن کریم سے ہدایت اور واعظ و نصیحت حاصل کرنا، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اسی طرح فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تم پر، وما انزل علیکم اور اس کو جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر، یعنی کتاب، والحکمہ اور حکمت، یعظکم بہ کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ ہدایت اور واعظ و نصیحت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بہت ہی بہتر ہے وہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا سورۃ طٰہٰ 3 نمبر آیت میں الا تذکرۃ لمن یخشی، اسی طرح فرمایا ان ھذہ تذکرہ کہ یہ نصیحت ہے۔ نواں حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے اطمینان اور خوشی حاصل کرنا، خوشخبریاں اور خشیت حاصل کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب ان کو چاہیے کہ یہ اس کے ذریعے خوشحالی حاصل کریں، یعنی قرآن پاک پر خوشیاں منائیں۔ مومنین کی صفات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرعد میں 28 نمبر آیت الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ تعالیٰ کی ذکر کے ذریعے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ 10واں حق ہے قرآن پاک کا قرآن کے ذریعے ایمان، خشوع اور خشیت میں اضافہ کرنا،
اور خود کو اندھیروں سے نکالنا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو زیادہ کر دیتی ہیں ان کو ایمان میں، یعنی ان کا ایمان اس سے بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، گر جاتے ہیں وہ لوگ اپنی تھوڑیوں کے بل، یعنی قرآن پاک کو جب سنتے ہیں تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، مطلب سجدے میں گر جاتے ہیں، یبکون روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور زیادہ ہو جاتا ہے ان کا خشوع۔ 11واں قرآن پاک کا قرآن کے ذریعے علاج کرنا اور اس سے برکت حاصل کرنا۔ قرآن پاک ذریعہ ہے علاج کا بھی اور برکتوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو قرآن پاک شفا ہے اور رحمت ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے، مبارکن، یہ برکت والی ہے، تو قرآن پاک برکتیں حاصل کرنے کا سبب ہے۔ تو قرآن پاک کا ایک حق یہ ہوا کہ اس سے برکتیں حاصل کی جائیں۔ 12واں حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے فیصلے کیے جائیں اور قرآن سے فیصلے کرائے جائیں۔ قرآن پاک ایک قانون ہے، مکمل قانون، قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے قانون ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا حق ہے کہ انسان کہ مسلمان اس سے اپنے فیصلے کرائے، چاہے وہ فیصلے اجتماعی زندگی کے ہوں یا انفرادی زندگی کے، اپنے گھر کے مسائل ہوں یا بازار کے مسائل ہوں، حکومتی مسائل ہوں یا عدالتی مسائل ہوں، تجارت کے مسائل ہوں۔ قرآن پاک قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا کر بھیجا ہے، اور ہر قسم کے مسائل کا حل اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ بات غلط ہے جو آج کل کہی جاتی ہے، ملحد اور بے دین لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ پہلے زمانے کے لیے تو عملی ہو سکتا تھا، اس پر عمل ہو سکتا تھا، لیکن آج جدید دور ہے اور آج اس قرآن پاک پر عمل نہیں ہو سکتا، اور اس کے فیصلے جو ہیں یہ پچھلے زمانے کے لیے تھے، آج اس سے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ قرآن پاک ہر زمانے کے لیے قانون بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہر زمانے میں ہر قسم کے مسائل اس سے حل کی جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ، اور آگے جا کے فرمایا کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو سورۃ المائدہ کی آیات ہیں، اس میں 45، 44، 45 اور 47 نمبر آیت۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو کہ قرآن پاک کے ذریعے فیصلے نہیں کرتے اور غیر اللہ کے قانون پر فیصلے کرتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں بغیر کسی مجبوری کے اور اپنی رضا سے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے فتوے لگائے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی درس قرآن میں آ جائے گی، سورۃ المائدہ کے درس میں۔ 13واں حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کے کسی حکم کو نہ چھپایا جائے اور اس کے ذریعے دنیا نہ کمائی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب لیا اللہ تعالیٰ نے عہد ان لوگوں سے کہ جن کو دی گئی تھی کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ کہ تم بیان کرو گے اس کتاب کو للناس لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے۔ تو یہ حق ہے قرآن پاک کا کہ اس کو بیان کیا جائے اور اس کے احکامات نہ چھپائے جائیں، لالچ کی وجہ سے یا کسی کے خوف کی وجہ سے اس کے احکامات نہ چھپائے جائیں بلکہ بیان کیے جائیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی میں نے، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ اس پر اول انکار کرنے والے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو میری آیاتوں کے بدلے تھوڑے سے پیسے۔ تھوڑے سے پیسوں سے کیا مراد ہے؟ ثمن قلیل سے مراد یعنی اس سے دنیاوی فائدے حاصل نہ کرو۔ اگر پوری دنیا کی دولت بھی جمع کر لی جائے تو قرآن کی ایک آیت کے ایک حکم کے مقابلے میں وہ ثمن قلیلہ ہے، تھوڑے سے پیسے۔
اسی طرح سورۃ البقرہ 159 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا، وہ جو ہم نے نازل کیا، من البینات واضح دلائل میں سے، والہدا اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ بیان کر دیا ہم نے اس کو للناس لوگوں کے سامنے فی الکتاب، کتاب میں۔ اسی طرح فرمایا سورۃ البقرہ 174 میں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ کتاب جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے تھوڑے سے پیسے، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہی لوگ ہیں جو نہیں ڈالتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ قرآن پاک کا 14واں حق ہے قرآن پاک کی درس و تدریس کرنا اور اس سے فیصلے کرنے کے ذریعے ربانیت حاصل کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ آل عمران 79 نمبر پہ بیان فرمایا ہے، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ اس طرح 15واں حق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قائم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ لوگ اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم کرتے، اس پر عمل کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور اس پر عمل کرتے جو ان پر نازل کی گئی ہے ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی، یعنی بارشیں اللہ تعالیٰ نے پر رحمت کی برساتے اور وقت پر بارشیں ہوتی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پیروں کے نیچے سے کھاتے، یعنی زمین اپنے جو خزانے ہیں وہ اگلتی، فصلیں اچھی ہوتی، پھل و میوے اچھے ہوتے۔ اسی طرح فرمایا قل یا اہل کتاب، اے نبی آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے، اے اہل کتاب لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی تم کسی معتبر دین پہ نہیں ہو سکتے اس وقت تک، حتی تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، یعنی اس پر عمل کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور وہ جو نازل کیے گئے ہیں تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ تو یہ 15 حقوق قرآن پاک کے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو یہ 7ویں بات تھی جو کہ مقدمے میں ہم نے بیان کرنی تھی، ہمارے مقدمے میں تھی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ مقاصد شروع کریں گے، 3 مقاصد، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے اصول میں جو مقدمہ ہے اس میں 7 باتیں ہیں، تو 7 باتیں ہماری یہاں پہ مکمل ہوئیں، اس کے بعد ہم 3 مقاصد شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔